ساتھ موجود ہیں ہماری معروف شخصیت ہیں جو حلقہ 7 LA33 قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر سے یہ امیدوار ہیں اسمبلی کے، اور یہاں پر اس بار جو آزاد امیدوار کے طور پہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی سید باسط علی بخاری صاحب جو یہاں پر تشریف لائے، ایک میچ تھا، اس میچ کے چیف گیسٹ تھے، انہوں نے آج بطور مہمان خصوصی اس میں خصوصی شرکت کی، اور یہاں پر انہوں نے پہلی بار اس جگہ کو وزٹ کیا۔ تو ہم سب سے پہلے باسط صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے علاقے میں وزٹ کیا، اور ایک ایونٹ تھا جس کو آپ نے چار جان لگائی ادھر آ کے۔ تو باسط صاحب مجھے یہ بتائیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہوں میں جیلم ویلی سے، اور آپ نے اس بار جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ کس وجہ سے آپ حصہ لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو مسائل درپیش تھے، یا آپ نے عوام کی طرف دیکھا، یا آپ کو کسی نے فورس کیا کہ آپ اس UC کے لیے، اس حلقے کے لیے آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں؟ یہ ایسی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب شاہ جی، آپ ماشاءاللہ آپ کا کام دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں چونکہ پنجاب میں رہتا تھا، اور وہاں پر میرے کچھ ایسے ورک تھے، کام تھے، جس میں ان لوگوں کی کوئی سپورٹ چلیں اپنے تک جو ہو سکتا تھا کرتا تھا۔ جب میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ میرے پہ ہوں میں کس جگہ سے، تو میرے علاقے کا بھی کوئی فرائض ہے مجھ پہ، تو مجھے اپنے علاقے کے لیے بھی یہ کام کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جو کر سکتا تھا۔ ہر علاقے کے مسئلے سیم ہیں، گراؤنڈ کے مسائل، دوسرے مسائل، صحت کے مسائل، روزگار کے سیم ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ویسے تو میرا پلان بہت پرانا ہے، دیکھیں انسان کے ایک ایمز ہوتے ہیں زندگی میں، گولز ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن لڑا جائے، الیکشن لڑ کے میں زیادہ وہ کام کر سکتا ہوں، دنیا کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہوں اپنی، کیونکہ اللہ ابھی بھی دنیا اٹریکٹ ہے، الحمدللہ پوری دنیا ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ الیکشن لڑنے کے بعد میں اور بھی وزن والی آواز سے جو ہے دنیا کو اس علاقے میں اٹریکٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہی وجوہات بنی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی زندگی تو 4 دن کی ہے، یہ نہیں پتہ بزرگ نے پہلے جانا ہے، جوان نے پہلے، بچے نے پہلے جانا ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن شاید کچھ ایسے کام ہو جائیں جس سے یہ علاقہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی دعائیں دیں۔ بس اب آپ نے اس حلقے میں قدم رکھا، آپ کو پتہ ہے یہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، عوامی مسائل بھی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر الیکشن میں حصہ لے بھی لیتے ہیں، یا آپ وڈرا بھی ہو جاتے ہیں، یا آپ کسی وجوہات کی وجہ سے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو علاقہ ہے حلقہ نمبر 7، یہ ایک بیکورڈ ایریا، ابھی جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ بیکورڈ ایریا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے روڈیں بھی دیکھی یہاں کے اسکول بھی دیکھیں، اور یہاں پر اس سے پہلے کئی یہاں پر الیکشن کے لیے یہاں پر آتے ہیں، صرف الیکشن کے دوران وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، ان کا عملی کام کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کا عملی کام کیا ہے۔ یہاں آپ جائیں، 70 سال سے جتنے ہیں سر، سب کا یہی سسٹم۔ ابھی دیکھیں، آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارا بیسیکلی گاؤں ہے، میں بھی یہاں کا رہائش پذیر ہوں، اور اس گاؤں میں اب دیکھیں یہ ہمارا جو مڈل اسکول ہے جبڑا سیرا، سامنے نظر بھی آ رہا ہے، جی 1932 کا یہ اسکول تھا، 1932 کا۔ یہاں پر اتنی بڑے عہدوں پہ یہاں پر لوگ فائز ہیں اس اسکول سے، وہ لوگ 21 میں میرے خیال میں مڈل، جی یہ 2021 میں میں اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم اس پہ 2021 میں یہ جو اسکول مڈل ہوا ہے، اس کا جو کردار ہے، جو بھی اس کا یعنی کہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ ہم بے شک ہم ان کے ووٹر سپورٹر نہیں ہیں، لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہمارے ساتھ یہ اس اسکول کو انہوں نے دیا، ہم اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عوام علاقہ یہاں دیکھیں آپ، دور دراز سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن یہاں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں، آپ نے حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں، آپ کو بہت مسائل درپیش ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں اس سے پہلے بھی کئی امیدوار آتے ہیں، کئی یہاں پر الیکشن کے لیے یہاں پر کمپینیں چلتی ہیں، آپ کی سوچ اور ان کی سوچ میں کافی فرق ہے۔ آپ دیکھیں کیا سوچ کر آپ آئے ہیں کہ آپ وادی لیپا میں رہتے ہیں، مجھے آپ کا بھائی علاقہ جو وادی لیپا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں وہاں سڑکیں کیا حال ہے سڑکوں کا، آپ کیا سوچ کر آئے ہیں یہاں پر، کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا موٹو کیا آپ کا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں آپ کسی کو یہ ٹھگوں کہ میں جس علاقے میں جاؤں اس علاقے کا صرف یہ کام کروں گا، ہاں سیاستدانوں کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ہونا بھی یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا سہولت دوں گے۔ میرا یہ ایم ہے کہ میں جو کام کروں پورے حلقے کے لیے برابر کروں۔ اتنا فنڈ ملتا ہے سر کہ آپ پورے حلقے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔
اگر سکول سارے ٹھیک کرنے تو ساروں کا ایک ہی آرڈر ہونا چاہیے، سارے سکول ٹھیک ہوں۔ اگر کہیں فلٹر پلانٹ پانی صاف کرنے کے لیے پلانٹ لگانے تو کسی ایک علاقے کو ٹھگنا، جہاں ووٹ زیادہ ہے ٹھگنے کے لیے نہیں لگانا چاہیے، تو پورے علاقے کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ روزگار کا بندوبست کرنا ہے تو کسی ایک علاقے کے لیے پورے علاقے کے نوجوانوں کو بتانے چاہیے روزگار کے طریقے، ٹھیک۔ تو بیسیکلی اجتماعی مفاد کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بند کمروں کی سیاست کرتے رہیں گے نا، لفافے والی سیاست، یا بند کمرے ایک بندے کو ٹھگ لیا، وہ سارے ووٹ ڈفرینٹ طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو بھی ٹھگتا ہے اور ٹھگ کے پھر کسی ایک کے والے میں کرتا ہے، یہ سیاست دور ہوں، اوپن سیاست کریں، گراؤنڈ میں بھی سیاست کریں، کھیلوں میں بھی آ کے بتائیں کہ ہم اوپن اس چیز پہ نکلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے کے تقدیر کو بدلنے کی کوشش کیا محنت کریں گے۔ رزلٹ تو میرے اللہ نے دینا، اگر ہماری نیت صاف ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا اس مشن میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم آج کل جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کے لیے ہر طرح کا کام کریں گے، صرف یہ کام ہے کہ علاقے کی ترقی، ٹھیک ہے، اور میرا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر میں کر گیا، پہلا مشن ہے یہ علاقہ، سب سے کم مشن ہے یہ کہ ہمارا حلقہ 7 ترقی کرے، اس کے بعد پورا کشمیر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد سیاسی پارٹی بنائیں گے۔ بس صاحب حلقہ 7 جو LA 33 ہے جی، یہاں پر 2005 زلزلے کو لگ بھگ میرا خیال ہے 30 سے 35 سال 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تک یہاں پر جو اسکول کی بلڈنگیں، اسکول ہے، ہاسپٹل ہے، یقین جانے آپ ان کی اب تک سر میں ایک یہ بات نہیں سمجھتا، آج ہاسپٹل آپ کی